بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پکارو، اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت نے خود ہی یہ کہا کہ صرف میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں بلکہ فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے، عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے، بے شمار احباب اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، صرف اللہ رب العزت کو ہم دعا کریں اور اللہ دعا قبول کر لے اتنا کافی نہیں ہے، یا ہم کوئی آرڈر نہیں دے رہے اللہ رب العزت کو معاذ اللہ کہ جی میں نے دعا کی تھی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ہم آرڈر نہیں دے رہے، ہم ایک دعا جو ہے اللہ کے سامنے جو کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی عاجزی انکساری اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے بار بار کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ ذہن میں یہ بات رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات رکھیں کہ دعا ضرور کیجیے، کیونکہ دعاؤں کے ساتھ دلوں کو تسکین ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ کسی ڈی ایس پی، ایس پی یا کسی بھی بڑے آدمی کے پاس کسی کام کی غرض سے جاتے ہیں، وہ شخص اگر آپ کی دعا، آپ کی بات، آپ کی درخواست، آپ کی اپیل، یہ ساری دعائیں ہیں، اگر وہ آپ کی صرف بات سن لیتا ہے تو یقیناً آپ کو یہ سکون ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے کہ کم از کم انہوں نے میری بات سن لی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو آواز بھی سنتے ہیں، دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے بندے کی تڑپ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی بات کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر یوں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ضرور ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان رکاوٹوں کو دور کریں، اور وہ جو وجہیں ہیں، وہ جو ریزنز ہیں، اگر ہم ان کو دور کر دیتے ہیں تو ہماری دعائیں یقیناً اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت کے ساتھ نوازی جائیں گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے 8 قسم کے ایسے بدبخت رکھنا چاہتا ہوں، ایسے بدنصیب رکھنا چاہتا ہوں جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب مجھے اور آپ کو ایسے بدبختوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4004 ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا آپ علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا مروا بالمعروف، لوگوں نیکی کا لوگوں کو حکم دو، فرمایا ساتھ ہی ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، اس سے پہلے کہ تم اللہ سے پھر دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ مطلب یہ ہے جب تم اللہ رب العزت کی طرف بلانا لوگوں کو چھوڑ دو گے، خیر کی دعوت سے رک جاؤ گے، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو تمہاری دعائیں قبول ہونا رک جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں سلب ہو جائیں، بند ہو جائیں، اللہ رب العزت کے دین کا پرچار کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے ضرور بچائیں۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 3 ایسے بندے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 1805 ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ایسا شخص جس کے نکاح کے اندر برے کردار والی عورت ہو حتیٰ کہ وہ اس کو طلاق دے دے، جب تک وہ طلاق نہیں دیتا برے کردار والی عورت ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے اس کی وائف جو ہے وہ لوز کریکٹر والی ہے، اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو ایسے بندے کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وہ شخص کہ کسی کے ذمے اس کا مال ہو لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرے، وہ اسے جب چاہے جہاں چاہے اسے بے درے خرچ کرے اور اس پہ کسی کو گواہ نہ بنائے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کسی کے ذمے اس کا مال ہو مگر وہ اس کے اوپر کسی کو گواہ نہ بنائے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے۔ میں آپ کے پیسے دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے یا آپ نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس پہ گواہی نہیں ہے ہمارے پاس،
تو گواہ ضرور بنائیں۔ فرمایا یہ دوسرا ایسا شخص ہے جس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اپنا مال کسی کم عقل بیوقوف کو دے دیتا ہے، اس کے بچے ہیں یا اس کے کوئی رشتہ دار ہیں یا اس کے کوئی اور عزیز ہیں یا اس کے کوئی دوست ہیں، وہ اپنا مال ان پہ لٹاتا ہے، بے دریغ لٹا رہا ہے۔ فرمایا کم عقل لوگوں پہ جو مال خرچ کرتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، مال لٹاتا ہے ان پہ، ایسے شخص کی بھی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہیں ہمارے عمل کے اندر یہ معاملہ تو شامل نہیں کہ ہم اپنے مال کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں یا ان لوگوں پہ استعمال کر رہے ہوں جنہیں دینے پہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں وعید سنائی ہو۔ آئیے یہ 4 طرح کے بندے ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2393 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے، سواری کے اوپر پہنچتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، کپڑے جو ہیں ان پہ گرد و غبار اٹی ہوئی ہے۔ یہ بندہ دور سے سفر کر کے گیا اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری بات کو سن لے، اے اللہ میری دعا کو سن لے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تیری دعا قبول کیسے ہوگی؟ مطعمک حرام و مشربک حرام و ملبسک حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تو تیری دعا اللہ کہتے ہیں کیسے قبول ہو جائے؟ گویا جس بندے کی کمائی حرام کی ہے، جس کے پیسے حرام کے ہیں، جو حرام کی کمائی سے پوشاک پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، حرام کی کمائی سے جو اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے، ایسے بندے کی دعا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی اگر وہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آئیے آگے 7ویں نمبر پہ آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس وقت تک اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، فرمایا اس وقت تک اللہ رب العزت کسی بندے کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعاؤں میں جلدی نہیں کرتا۔ آئیے اس کے آگے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، فرمایا اس وقت تک اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنی دعاؤں میں جلدی نہیں کرتا۔ اور فرمایا جب کوئی بندہ اپنی دعاؤں میں جلدی کرتا ہے، یا اللہ یہ میرا کام آج ہو جائے، یا اللہ یہ میرا کام جلدی سے ہو جائے، ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ دعا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، اس کو دعا جو ہے وہ رٹی ہوئی ہے اور بڑی فوراً سے وہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، ایسے کہہ کے گزر جاتا ہے، تو ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 6340 ہے۔ اس سے آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی دعا جو آپ اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوگی، لا یستجیب، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا من قلب غافل، جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کا دل اس کی دعا سے غافل ہے، دعا تو کر رہا ہے لیکن توجہ کوئی نہیں دعا کے اندر، وہ کیا پڑھ رہا ہے اللہم انی اسألک، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہم کا کیا معنی ہے، اسألک کا کیا معنی ہے، میں اپنے اولاد کے لیے مانگ رہا ہوں تو کیا مانگ رہا ہوں، نہیں، الفاظ رٹے ہوئے ہیں یا بے غوری کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے۔ فرمایا من قلب غافل لاہن، بے توجہی والی غافل دل والے بندے کی دعا کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3479 ہے۔ 8ویں نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اس روایت کو بیان کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6339 ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو بندہ یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتا بلکہ وہ شک کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، ایسے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے، یا اللہ مجھے رزق دے دے اگر تو چاہتا ہے، یا اللہ اولاد دے دے اگر تو چاہتا ہے، یعنی یقین نہیں ہے پورے یقین سے کہ اللہ میں نے تجھ سے لینی ہے، اللہ تو مجھے دے دے، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے جھکاؤ کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو میرا اللہ ضرور دیتا ہے،
کیونکہ دینے والی ذات صرف اسی کی ذات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خالصتاً صحیح معنوں میں اپنے سامنے جھک کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔